लड़का जिसको मुबैना तौर पर 3 लोग उठाते हैं, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर तशद्दुद किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। फिर वो जाता है अस्पताल, एडमिट होता है, उसका कुछ इलाज होता है, 2-3 दिनों तक के बाद मुबैना तौर पे जो वहाँ पे लोकल मीडिया है उसके मुताबिक थोड़ी उसकी तबीयत बहाल होती है, वो अपने घर शिफ्ट होते हैं। फिर उसकी तबीयत जैसे अभी तक बहाल ही नहीं हुई, उसकी जो मैं देख रहा था वीडियो और तशद्दुद के निशानात, उसके बाद दोबारा उस घिनौने अमल के लिए दोबारा बुलाया जा रहा था, तो उसने क्या किया, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। अब NCCI अगर एक्टिव होता यहाँ पे इस ग्रोह के खिलाफ तो शायद हालात यहाँ तक ना आती। अभी NCCI वाले जो मैंने कहा कि आए हुए हैं, बड़े मोतबर नाम हैं। मेरे जैसे कमज़ोर लोगों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, यहाँ तो दर्जनों गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े कमांडोज आते हैं हमें उठाने, हालांकि हमें नोटिस देने की वो भी नहीं होती कि भाई नोटिस क्या है, आगे पीछे कोई नहीं, भाई उठा के ले आओ, ठीक है। तो जो दरिंदे हैं जिनकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिसके लिए ये इदारा बनाया गया है, उसके खिलाफ ये कमांडर लोग कब जाएंगे। एक अच्छी वो ये हुई कि वज़ीर आला साहब की ये वो है कि एक्शन जल्दी ले लेते हैं, एक्टिव हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इख्तिलाफ भी होता है, 2 बातें वो, बल्कि वो ज़्यादा सुनाते हैं, हम इतनी नहीं सुनाते, वो हर चीज़ को ही वो ले जाते हैं कि शायद हम मुखालिफ हैं या वो है। लेकिन ये चीज़ है कि एक्शन जल्दी ले लेते हैं, वर्किंग उस पर शुरू कर देते हैं, और बड़े बड़े ज़ोरावर लोगों को भी उन्होंने वक्ती तौर पे या मुअत्तल करवा दिया या कहा एक्शन इनके खिलाफ हो, ये हो। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक्शन ले लिया है। अब क्या कार्रवाई होती है ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन ये कहने का मकसद, और आज मेरी NCCI के जो बड़े आए हुए हैं यहाँ पे, कि अब आप लोग आ गए हो NCCI में, फिर ठीक है, यहाँ पे उस तरह काम करो कि यहाँ रहना है। फिर यहाँ वक्ती तकाजा ना हो कि ये बोल रहा है इसको बंद करो, वो करो, फिर ऐसे उस पे काम करो। ये अजीम काम है। अगर आपकी वजह से एक जान जाती है, आपकी वजह से कोई इंसान, याद रखो, जिस इंसान की ऐसी एक तो वैसे कमज़ोरियाँ हैं ना, कि किसी की कोई कमज़ोरी हो, आजकल करप्शन इतनी बड़ी कमज़ोरी नहीं रही है कोई, और सबसे ज़्यादा तजलील वाली यही है कि एक तो ज़्यादती की जाए, फिर वीडियो वो की जाए, फिर वो वायरल की जाए, और मार्केट में तो बातें आपको पता है यहाँ पे जान लेते हैं। तो आपको तो पता है हम आज तक इस चीज़ को सरा जुर्म ही नहीं समझते। आज तक हम ये, जब तक हमारे साथ ना हो, हमारे घर वालों के साथ ना हो, तब तक तो हमें अकल आती नहीं है। तब तक तो हम सॉरी टू से मज़े ले रहे होते हैं, खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जिस घर पे, जिस बच्चे पे, जिसके बच्चे पे ये सूरत हाल चल रही होती है, उसके लिए एक एक लम्हा वो होता है। और जब उसे पता चलता है ना कि ये बंदा है, तो क्या समझते हो, उसके घर आने वालों को ये नहीं होता कि किसी दिन ये मुझे मिल जाए इधर उधर, इसका वही अंजाम करूँगा जो ये डिज़र्व करता है। तो ऐसी इबरत का निशान कुछ लोगों को बनाया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई सोचे भी ना कि ऐसा हो। नेक्स्ट टाइम उन बाकी लोगों को तो छोड़ो, कोई जो ये वेबसाइट वगैरह इंटरनेशनल की हैं, उनकी भी ऐसी कोई वीडियो रखने से पहले 1000 बार सोचिए। और इस पर मुताल्लिका इदारे, स्पेशली NCCI, ये अपनी टीम एक्टिव करे, ये अपने कमांडरों को वहाँ ले जाएं, और फिर ऐसे लोगों को कानून की रोशनी में, कानूनी वे में इबरत का निशान बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम एक अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं। ये एक वाक़या नहीं है, इसने बलूचिस्तान को हर तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन इस मसले को मसला नहीं समझा गया। मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में ऐसी इशारे किनायों में ये बात की थी, लेकिन आज इस पर, और यही मुझे खदशा था। और ऐसा ही एक वाक़या जो मेरा भाई इलाका है उस से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर ऐसा हुआ था, तो मुझे हाउ नौ थी।
میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی، لیکن یہاں پہ جب تک کوئی چیز انفارچونیٹلی ہو نہیں جاتی اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیتا. اور جو ادارے یہاں الحمدللہ بنے ہوتے ہیں وہ غیر ضروری دوسری جگہوں پر الجھے ہوتے ہیں. جو ان کی مین ڈومین ہوتی ہے وہاں پہ ان کا انٹرسٹ کم ہی ہوتا ہے. اس کی نہ جانے کیا وجوہات ہوں. ہوا یہ کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ قلعہ سیف اللہ میں ایک لڑکا جس کو مبینہ طور پر 3 لوگ اٹھاتے ہیں، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. پھر وہ جاتا ہے ہسپتال، ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ علاج ہوتا ہے. 2-3 دنوں تک کے بعد مبینہ طور پہ جو وہاں پہ لوکل میڈیا ہے اس کے مطابق تھوڑی اس کی طبیعت بحال ہوتی ہے، وہ اپنے گھر شفٹ ہوتے ہیں. تو ادھر سے وہی درندہ گروپ جو تھا انہوں نے جو جنسی زیادتی والی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہ اس کو واٹس ایپ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے نا یہ وائرل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ کو پتہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے آئے روز کی، کہ اسے پتہ تھا کہ اب تو یہ تو ہر دن کی وہ ہو سکتی ہے. ایک تو پہلے زیادتی ہوئی، پھر ادارے حرکت میں نہیں آئے، پھر اس کی طبیعت جیسے ابھی تک بحال ہی نہیں ہوئی. اس کی جو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو اور تشدد کے نشانات، اس کے بعد دوبارہ اس گھنونے عمل کے لیے دوبارہ بلایا جا رہا تھا تو اس نے کیا کیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی. یہ ظلم، یہ زیادتی ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کچھ ہفتے قبل کوہلو میں بھی ایسی ہی شکایات آئی تھیں، FIR بھی درج ہوئی اور وہاں پہ کچھ لوگوں پر الزامات بھی لگ رہے تھے کہ یہ لوگ پہلے بھی گرفت میں آئے، فلاں لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. یہ عمل آپ کو ہر کونے میں ملے گا. انفارچونیٹلی یہاں پہ قبائلی روایات کوئی اور چیز لوگ چپ ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھو، ایک تو پہلے ظاہری بات ہے اس کا وکٹم کون ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے. زبردستی جیسے تیسے کر کے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی اس طرح پیرنٹنگ ہے نہیں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور اس طریقے کی تعلیم تو دی نہیں جاتی. پھر جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہم نے اتنا دباؤ میں اپنے بچوں کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کر نہیں سکتے. ہم نارمل ڈسکشن اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے بچے نہیں کر سکتے. پھر یہ ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو وہ بیچارے، ہم نے انہیں اتنا کانفیڈنس دیا ہوتا ہے، ہم نے انہیں اتنا کلوز کیا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بھتیجا یا بھائی اگر کوئی ظلم زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے بے فکر ہو کر آپ ہمیں بتائیں، ایسی کی تیسی جو ایسا کرے گا عبرت کا نشان اسے بنائیں گے. لیکن نہیں، یہاں تو پچھلے دنوں بھی وہ بات کر رہے تھے کہ فیمیلز کی، کہ بھائی فیمیل ہراسمنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. یہاں تو بیچارے بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور اس حوالے سے جو دوسری اہم بات ہے کہ اب اس چیز کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. ظاہری بات ہے آن لائن چیز ہے، یہ وہ NCCIA بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو 2022 کے بعد مکمل طور پر، پہلے یہ FIA کا ایک سب سیکشن تھا، ٹھیک ہے، سائبر کرائم ونگ. اب یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بن گئی، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی وہ اس طرح پراپر وہ نہیں ہوا جس ڈومین کے لیے وہ تھی. وہ تو ان کا جو مین DG تھا وہی اڑا کے رکھ دیا. جو سکینڈل آئے کیا وہ کر سکتے ہو. اب یہاں بلوچستان میں ہے، بلوچستان میں ٹیم آئی ہوئی ہے. ابھی جو ٹیم آئی ہوئی ہے کہ بھائی بہت بڑے کمانڈر CTD سے لائے گئے ہیں، بڑے ان کے عظیم کارنامے ہیں، ان کی خدمات ہیں بلوچستان پولیس میں. کہاں کہاں رہے ہیں. ایک تو کل جو بیچارہ نوشکی میں قتل ہوا، اس کے ساتھ کافی وہ دی ہوئی تھی. 1.5 مہینے تک وہ بیچارہ، یہ میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں، دوسروں سے بھی، کہ ایک بندہ ہے اس نے وہاں خدمات دی ہیں اور وہ وہاں رہا 1.5 مہینے، وہ ادھر ادھر موو کر رہا تھا تو اس کا ٹرانسفر ادھر ادھر کیا جاتا. اسے ہاؤ نو تھی کہ بھائی
यहाँ एक्सपोज जगह है। अब गांव इलाके में तो सब एक दूसरे को जानते होते हैं। अब यहाँ तो पता है ना, कोई अफसर लगा हुआ है कि इसका यार रूट क्या है, कहाँ से था, इसका बैकग्राउंड क्या है, कबीला कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, सबका पता होता है ना। तो कम से कम वक्ती तौर पे अगर आपको लगता है कि कोई हिट लिस्ट पे है, उसे आप साइड लाइन करें। लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े जो लोग हैं ऐसे जा रहे हैं और जिम्मेदारियां कबूल की जा रही हैं। अब खुदा जाने। खैर, अभी ये कहने का मकसद ये है कि हर शख्स अगर अपनी डोमेन में रह के काम करे ना, तो शायद हमारे लिए मसले ना हों और इश्यूज उस तरह ना हों। अब NCCI अगर एक्टिव होता यहाँ पे इस ग्रोह के ख़िलाफ़, तो शायद हालत यहाँ तक ना आती। अभी NCCI वाले जो मैंने कहा कि आए हुए हैं, बड़े मोतबर नाम हैं। मेरे जैसे कमज़ोर लोगों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। यहाँ तो दर्जनों गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े कमांडोज आते हैं हमें उठाने। हालांकि हमें नोटिस देने की वो भी नहीं होती कि भाई नोटिस क्या है, आगे पीछे कोई नहीं, भाई उठा के ले आओ, ठीक है। तो जो दरिंदे हैं जिनकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिसके लिए ये इदारा बनाया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये कमांडर लोग कब जाएंगे? उसके ख़िलाफ़ ये जो पूरे कमांडो की टीम बनी हुई है, दर्जनों गाड़ियां हैं, कब कोहलू से उठा के लाएंगी, कब किला सैफुल्ला से उठा के लाएंगी, कब तुरबत से उठा के लाएंगी, कब नोशकी से उठा के लाएंगी, कब खारान से उठा के लाएंगी? ऐसे लोगों को, इन लोगों के तो बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा अरसा ये रहे हैं। तो दहशतगर्दों को तो वो करते रहे हैं। अब ये जो ऐसे दहशतगर्द हैं जो लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करते हैं, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी? एक अच्छी वो ये हुई कि वज़ीर आला साहब की ये वो है कि एक्शन जल्दी ले लेते हैं, एक्टिव हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इख्तिलाफ भी होता है, दो बातें वो, बल्कि वो ज़्यादा सुनाते हैं, हम इतनी नहीं सुनाते। वो हर चीज़ को ही वो ले जाते हैं कि शायद हम मुखालिफ हैं या वो है। लेकिन ये चीज़ है कि एक्शन जल्दी ले लेते हैं, वर्किंग उस पर शुरू कर देते हैं। और बड़े बड़े ज़ोरावर लोगों को भी उन्होंने वक्ती तौर पे या मुअत्तल करवा दिया या कहा एक्शन इनके ख़िलाफ़ हो, ये वो। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक्शन ले लिया है। अब क्या कार्रवाई होती है ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये कहने का मकसद, और आज मेरी NCCI के जो बड़े आए हुए हैं यहाँ पे, कि अब आप लोग आ गए हो NCCI में, फिर ठीक है, यहाँ पे उस तरह काम करो कि यहाँ रहना है। फिर यहाँ वक्ती तकाजा ना हो कि ये बोल रहा है इसको बंद करो, वो करो, फिर ऐसे उस पे काम करो। ये अजीम काम है। अगर आपकी वजह से एक जान जाती है, आपकी वजह से कोई इंसान, याद रखो, जिस इंसान की ऐसी एक तो वैसे कमज़ोरियाँ हैं ना कि किसी की कोई कमज़ोरी हो, आजकल करप्शन इतनी बड़ी कमज़ोरी नहीं रही है कोई, और सबसे ज़्यादा तजलील वाली यही है कि एक तो ज़्यादती की जाए, फिर वीडियो वो की जाए, फिर वो वायरल की जाए, तो फिर क्या रह जाता है उस बंदे के बाद, उस घराने के पास। तो आज ये हमारी जो आप देख रहे होंगे विंडो स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भी मुताल्लिका उसकी नहीं लगाई जा रही कि एक बंदा पहले ही बेचारा उससे दुनिया के उससे तंग होकर ख़ुदकुशी कर लिया, मज़ीद उसको आप क्या अजियत दोगे उसको, उसके ख़ानदान को। इसमें हम सिर्फ इदारों को या हुकूमत को भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जो सोसाइटी है ना, उन्हें पता होता है ऐसी चीज़ें ऐसे वायरल नहीं हो जाती। हमें बहैसियत सोसाइटी उठना होगा, कंडेम करना होगा और लोगों को अकाउंटेबल बनाना होगा, और अकाउंटेबल बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। इदारे भी उस वक्त हरकत में आएंगे जब उनको कोई शिकायत जाएगी। ऐसा कुछ होता है। ये क्या करते हैं, ऐसा होता है, ये नेटवर्क पहले सपोज की एक वीडियो बन गई, फिर अब एक तो वो शख्स या वो ग्रुप मुसलसल उसको ब्लैकमेल करता रहता है, ज़्यादती का निशाना बनाता है, फिर वो आगे उसके जानने वाले उन पे बेच के, इसके आगे जाके किसी और पे बेच के, तो वो जो बेचारा है, बच्चा है या जवान है या जो भी है, वो मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनता रहता है इस चीज़ से, इस डर से।
اور مارکیٹ میں تو باتیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جان لیتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے ہم آج تک اس چیز کو سرا جرم ہی نہیں سمجھتے. آج تک ہم یہ جب تک ہمارے ساتھ نہ ہو, ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہ ہو, تب تک تو ہمیں عقل آتی نہیں ہے. تب تک تو ہم سوری ٹو سے مزے لے رہے ہوتے ہیں, خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس گھر پہ, جس بچے پہ, جس کے بچے پہ یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ایک لمحہ وہ ہوتا ہے. اور جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بندہ ہے, تو کیا سمجھتے ہو اس کے گھر آنے والوں کو یہ نہیں ہوتا کہ کسی دن یہ مجھے مل جائے ادھر ادھر, اس کا وہی انجام کروں گا جو یہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ انجام اس کا وہی ہونا چاہیے. ایسے کچھ ایگزامپلیں سیٹ کرنا ہوں گی. لیکن کیوں ہم قانون اور آئین کے حامی لوگ ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکاؤ, بے شک یہ ٹرائل آپ 24 گھنٹے میں کرو. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی مار دو, وہ کر دو, ٹھیک ہے, 5-10 لوگ ایسے مارے جائیں گے, لیکن اس زد میں پھر کئی معصوم بھی ایسے مارے جاتے ہیں. نہیں, قانونی طریقہ کار بے شک اس پہ لیجسلیشن کر کے کچھ کر کے 10 گھنٹوں میں, 12 گھنٹوں میں, گھنٹے بعد مار دو, لیکن اس پہ. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے, متعلقہ اداروں سے یہ گزارش ہے کہ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں. جس طرح ابھی وہ آصف نے سوسائڈ کی اور اپنے بچوں کو مارا, ٹھیک ہے, اور پھر وزیر اعلیٰ نے کہا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھ تک لے جائیں. پھر یہاں پہ لوگ ہیں, اب ہم بھی تو کہ کوئی چیز آتی ہے اس میں پھر ناجائز وہ کرتے ہیں. کسی نے کوئی کاروبار کیا ہوا تھا, وہ بھی ویڈیو بنانے لگ گیا کسی کے ساتھ. کسی نے کس کا پیسہ کھایا ہوا تھا, نہیں دے رہا تھا, تو وہ بھی وہ تھا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز ہے. سود والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو, لیکن جو کاروبار کر رہے ہیں, جو طریقہ کار اگر ان کا صحیح ہے, سموتھ ہے, تو اس زد میں ان لوگوں کو نہ لے آئیں. حکومت یہ چیز بھی دیکھے, اور سب سے پہلے عوام, کہ کم سے کم اگر حکومت کچھ ایسا کر رہی ہے تو آپ اس چیز کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. اب کوئی کہتا ہے مجھے فلاں وہ اگر حکومت نہیں کرتی میں خود بھی یہ کروں گا, یہ بچوں کے ساتھ بھی یہ کروں گا. بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ اپنی سیوک جو سینس ہے نا, اس کو بھی تھوڑا انسان استعمال کرتا ہے. تو اب اس پر بھی حکومت, وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گزارش ہے کوئی ایسے چند لوگوں کی ایسی ایک کمیٹی بنائیں یا وہ کریں, اور ایک ویڈیو پیغام دیں. اس میں کہیں کہ اگر کسی بھی علاقے میں کسی کے بیٹے کے ساتھ, کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہے, تو اس نمبر پہ اپنی وہ دے, درخواست دے, اور اس کو بتائے. اگر کوئی سامنے نہیں بھی آنا چاہتا تو اس سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, کال پہ بات کر کے یا کسی اور اس میں وہ کر کے شناخت چھپا کے کارروائی کو حتمی انجام تک لے جایا جائے. قصور طرز کا وہ آپ نے دیکھا, کتنے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب یہ صرف وہاں کا نہیں ہے, وہاں ایکسپوز ہوا, یہاں پہ اب اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں. اور صرف یہ اکا دکا نہیں ہے, یہ درجنوں ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں جب تک قتل و غارت تک نہیں جاتی ہیں تو نہیں ہوتا. تو اور اس کا اینڈ سوسائڈ ہی نکلتا ہے. تو ایسی عبرت کا نشان کچھ لوگوں کو بنایا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی سوچے بھی نہ کہ ایسا ہو. نیکسٹ ٹائم ان باقی لوگوں کو تو چھوڑو, کوئی جو یہ ویب سائٹ وغیرہ انٹرنیشنل کی ہیں, ان کی بھی ایسی کوئی ویڈیو رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچے. اور اس پر متعلقہ ادارے, اسپیشلی NCCIA, یہ اپنی ٹیمیں ایکٹیو کرے, یہ اپنے کمانڈروں کو وہاں لے جائیں, اور پھر ایسے لوگوں کو قانون کی روشنی میں, قانونی وے میں عبرت کا نشان بنائیں. تو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور کہیں گے آپ لوگوں کی یہ کام ہے, اچھا کیا ہے, بجائے ہمارے جیسے لوگوں کو ہی پر ہی اپنی ساری انرجیاں صرف کرنے کی. تو وہاں پہ اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, وہاں پہ آپ لوگ بھی مطمئن ہوں گے, عوام بھی مطمئن ہوگی. تو وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, اور کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو وہ ہے, اس کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے, اس کام میں جو بھی فریق ساتھ ہوگا اس اچھے کام میں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر وہ ان ملزموں کو, ان مجرموں کو منطقی انجام تک پہنچائے.
تو یہ سکینڈل بڑا سنگین سکینڈل ہے، یہ اس لیول تک لے جاتے ہیں، یہ نوبت یہ وہ لوگ جانتے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ اور یہ تو سیاستدان بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، بیوروکریٹ بھی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہمارے ملک میں کیسے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو سوچو جب اتنے بڑے لیول کے لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس پریشر میں شاید وہ بھی وہ نہ کریں تو چھوٹے بیچاروں کی کیا حیثیت ہوگی، کیا وقت ہوگی۔ تو آپ نے سب سے وہ کہنا ہے اپنے اس میں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، سب سے پہلے بچے یہ بتائیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے، ان کو اتنا امپاور کریں، ان کے ساتھ اتنی آپ کی وہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی پر لب کشائی کر سکے۔ ہم نے اتنے وہ سیٹ کر دیے ہیں کہ میں نے کہا نہیں کہ ہم نارمل بات اپنے گھر والوں سے اس طرح نہیں کر سکتے، بڑوں سے، تو یہ کیا ہوگا پھر؟ میں نے کہا نا یہاں خواتین اگر کہے کہ میں ہیریس ہو رہی ہوں تو بجائے ہیریسر کے خلاف کارروائی کرنے کے تو کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو یہاں بھی اس کو وہی ہے کہ بجائے ہیریسر کو وہ کرنے کے لیے کہیں وہ اس اپنے بچوں پر وہ قہر وہ نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور یہ پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم یہ جو موبائل ہے نا اس نے بہت تباہ بھی کر دیا ہے۔ ہم ہر چیز کے دو وہ ہوتے ہیں، فائدے اور نقصانات، اور ہر جگہ جزا سزا سے نہیں بنتی، اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک جہاں پہ گیپ آ جاتا ہے نا پھر وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ ادارے ایکٹیو ہوتے، جزا سزا ہوتی تو آج یہ سکینڈل نہ بن رہے ہوتے، آج لوگ خودکشیاں نہ کر رہے ہوتے۔ ہم امید کریں گے حکومت، یہ پہلا واقعہ نہیں، آخری واقعہ نہیں آئے، یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 کوٹ کیے ہیں، 3 کوٹ کیے، یہ اس طرح میں نے کہا درجنوں سینکڑوں تک ہے۔ آپ ذرا اس کو وہ کریں، ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ یہاں پہ ہو متعلقہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ڈیٹیل لیں، ان لوگوں کو وہ کریں، انویسٹیگیشن کریں، ان کے تمام گیجٹس لیں، اور پوری وہ ہو تاکہ نیکسٹ ٹائم جو متاثرہ فریق ہے اس چیز کو پرائیویسی میں رکھا جائے، اور بے شک اس کا ٹرائل بھی پرائیویسی میں ہو، اور پھر اس کو مینٹلی سیٹسفائیڈ کیا جائے کہ بالکل نہیں ہے، اس کے سامنے جو یہ کرنے والے تھے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ وہ اپنی بعد والی لائف ہے وہ گلٹی میں نہ گزارے، وہ سوسائیڈ نہ کرے، وہ کوئی اور سخت قدم نہ وہ کرے، وہ یہ نہ کرے کہ یار میرے گھر والوں پر یہ وہ لگے گا، اپنی تو وہ ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں پر کوئی وہ نہ لگائے۔ تو یہ ہم سب نے مل کر، سوسائٹی نے سب سے مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اگر ہم نے اپنی فیوچر جنریشن بچانی ہے، اور اس گھنونے اور بدکردار جو فعل ہے اس سے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔